زینب یوسف زے لاہور، وہ کہہ رہی ہیں کہ کل علی امین گنڈا پور اپنے بھائی کی تحصیل میئر الیکشن کی کیمپین میں ووٹرز کو کھلم کھلا دھمکی دیتے رہے کہ بلدیات کا منسٹر میرا بھائی فیصل امین گنڈا پور ہے اور حکومت پی ٹی آئی کی ہے، اگر میرے بھائی کے مخالف امیدوار کو ووٹ دیا تو کام اور فنڈ تو چھوڑو، میں دیکھتا ہوں کہ وہ محکمہ بلدیات کے آفس میں کیسے داخل ہوتا ہے۔ اگر الیکشن اس کا نام ہے تو پھر بہتر ہے کہ چیف الیکشن کمشنر اپنا دفتر بند کر کے گھر چلے جائیں۔ کیوں جمہوریت کو بدنام کر رہے ہیں؟ زینب بیٹا، میری تو انگلیاں گھس گئیں۔ اٹس نیئرلی 30 ایئرس، نیئرلی نہیں، ایگزیکٹلی تقریباً 30 ایئرس میں جو مخصوص قسم کے میرے فیوریٹ جو موضوعات ہیں اس میں ایک یہ ہے، میری نائلی ہوگی جو بات پوری طرح لوگوں تک نہیں پہنچ سکی، کہ یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ بہت بڑا فراڈ ہے۔ یہ مخصوص لوگوں کا ایک کلب ہے جس نے یہ بیلٹ باکس اور یہ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک بہت بڑی کانٹرڈکشن ہے اگر ہم اپنے ملک کے نام کو سامنے رکھیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ اسلام میں تو بنیادی طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ حکمت کیا ہے، فلسفی کیا ہے، کہ وہ شخص جو خود کو کسی عہدے، کسی منصب کے لیے پیش کرے، وہ اس منصب کے لیے، اس عہدے کے لیے سب سے بدترین آدمی ہے۔ تو یہاں کیا ہوتا ہے، بندے اس کے لیے پتہ نہیں لابنگ کرتے ہیں، کیمپیننگ کرتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ مسلمانوں والی جمہوریت تو ویسٹرن ڈیموکریسی ہے، گورا دے گیا، اور ہم وہ لوگ ہیں جو دلتیاں بہت جھاڑتے ہیں، باتیں بہت کرتے ہیں، لیکن اوقات کا ہمیں اپنی اوقات کی سمجھ نہیں ہے۔ ہمارا فیوریٹ ترین کھیل کیا ہے؟ گورے کا دیا ہوا کرکٹ۔ بچے آج کی جو یہ نسل ہے، ان کے فیوریٹ فوڈ ان کا کیا ہے؟ پیزاز اور یہ پاسٹاز اور یہ نوڈلز اور یہ پتہ نہیں کیا کیا۔ فیوریٹ میڈیم آپ کا کیا ہے؟ جی وہ انگلش ہے۔ کیا مطلب؟ نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلام نام کی چیز کوئی نہیں۔ ایسی عجیب و غریب، مکروہ اور غلیظ وارداتوں کا پتہ چلتا ہے۔ حکمران کرپٹ ہیں، سب جانتے ہیں ہم سب لوگ۔ آپ اس کو الیکشن یا اس طرح نہیں، انسان جب تک مکمل طور پہ آزاد نہیں ہوتا جمہوریت ہو نہیں سکتی۔ ٹرائبل سسٹم میں ہوتی تھی، بندہ کھڑا ہو کے بات کرتا تھا، وہ سر جی صاحب جی کا کلچر نہیں تھا۔ تو علی امین گنڈا پور نے وہی کیا ہے جو ہوتا ہے، نارمل ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو قائد عوام کہتے تھے۔ He was one of the most popular leaders ever produced by پاکستانیز یا پاکستان۔ تو ایک سلمان ہوتے تھے، میں نے قصور سے ان کی بہوؤں، بیٹیوں، بہنوں کو اٹھوا کے تھانے، جے رحیم کو مار پڑوائی جو ان کے باپ کی طرح تھے، ایج کی طرح۔ مینٹور تھے بھٹو کے، بہت بڑے انٹلیکچوئل تھے، پڑھے لکھے آدمی تھے، نفیس آدمی تھے، دیانتدار آدمی تھے، لیکن ان سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے جناب قائد عوام کے ساتھ سرعام ایک میٹنگ میں اختلاف کیا۔ رات کو انہوں نے گنڈے بھیج دیے، گنڈے بھی سرکاری گنڈے، ایک بنائی تھی ASF یا پتہ نہیں کیا۔ تو اس لیے پلیز یا جوائن دم اور لیو دا پلیس، مطلب تیسرا آپشن نہیں ہے اس ملک میں، یا پھر لڑتے رہو۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے، اس کے علاوہ آپ کو تو یہ بات کرنی بھی نہیں چاہیے تھی۔ دس از واٹ یور ڈیموکریسی از، دس از واٹ یور، دیکھو نا، پورے کا پورا خاندان گھس جاتا ہے بیچ میں، تو وجہ کیا ہے؟ مجھے اتنی شوق آنیسٹلی، اب مجھے گارنٹی کر دو کہ میں جیت بھی جاؤں گا اور پھر یوں یہ تو میں پاگل ہوں۔ پڑھنا لکھنا میرا رومانس ہے، میں کیمپینیں چلاؤں، بھیک مانگتا پھروں میں؟
یہ تو منگتے ہیں. آپ خراج مانگو, آپ بھتہ مانگو یا ووٹ مانگو, بات ایک ہی ہے مانگنے والی. اور انسان تو اپنے خالق سے ہی مانگتا ہے اگر مانگنا ہو تو, اس لیے بھول جائیں. صہیب رومی صاحب ہیں, رہنے والے ہیں جوہر ٹاؤن لاہور کے, اور ہوتے ہیں وہ ایمسٹرڈم میں. ان کا سوال ہے کہ کل سیالکوٹ کا واقعہ آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا. اس واقعے نے ہمارے معاشرے میں پنپتے عدم برداشت کے رویے کا اظہار کیا ہے. پاکستان میں ایسے واقعات پہ عالمی تنظیموں کی نظر ہوتی ہے. کیا آنے والے دنوں میں سیالکوٹ واقعہ کے ملک میں بیرونی اثرات نظر آئیں گے؟ صہیب صاحب, اس کو تو گولی ماریں, ڈوب مرنے کو دل کرتا ہے. یہ عدم برداشت نہیں ہے, یہ جہالت کی انتہا ہے. یعنی آپ عدالتیں, ہر آدمی اپنے طور پہ ایک عدالت بنا ہوا ہے. یہ شرمناک رویہ ہے. میں نے اس آدمی کی اپنی اہلیہ کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ تصویر دیکھی ہے, میں کانپ اٹھا ہوں. یہ قہر نازل ہونے والی بات ہے. اور ایک اور بات, یہ ہمارا کلچر بن گیا ہے. یہ عدم برداشت سے زیادہ یہ پاگل پن ہے, جہالت ہے. تم کون ہوتے ہو فیصلہ کرنے والا؟ یہ عدالتیں ہیں, قانون ہیں, تم کو یہ نوکھے مسلمان ہو. اچھا, میں نے آج جو کالم لکھا اس کا ایک میں پیرا پڑھ دیتا ہوں, آپ کو شاید جواب مل جائے. سانحہ سیالکوٹ پہ جو لکھنا چاہتا ہوں وہ لکھ نہیں سکتا. ہمارے وزیر اطلاعات چودھری فواد کہتے ہیں کہ ہم نے ٹائم بام لگا دیے ہیں, انہیں ناکارہ نہ کیا تو وہ پھٹیں گے. میں اپنے دوست اور بھائی چودھری فواد سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ پھٹیں گے نہیں, وہ مسلسل پھٹ رہے ہیں. آپ چین ری ایکشن کا انتظار کریں. چین ری ایکشن یہ ہے کہ ایک بہت بڑا اگر بم گرے تو پھر بم سے بم آٹومیٹکلی ایک چین سی بن جاتی ہے. اور میں نے 3 دسمبر 2021 کو جو کالم لکھا اس کے آخری چند جملے میں پڑھ دیتا ہوں. ہم ریلیکس نہیں, انتہائی ٹینس ترین ہجوم ہے جس میں زہریلے سانپ سرسر آ رہے ہیں. ہم نارمل نہیں, ایک انتہائی ایب نارمل معاشرہ ہیں جس کے مستقبل کے آگے سوالیہ نشان آبادی کی طرح بڑھتے جا رہے ہیں. This is the end. اس کو روکنا آسان نہیں ہے. میں 30 سال سے اس نظام کی آدم خوریت, جہالت, کرپشن پر جتنا میں نے ماتم کیا ہے کسی اور نے نہیں کیا. تو میں نے بہت کچھ لکھا. ایک بار میں نے چینلز پہ بھی کہا, لکھا بھی, کہ اگر ایک گٹھڑی ہے بھوسے کی, جسے پنجابی میں توڑی کہہ لیں, وہ گٹھڑی بہت بڑی سر پہ اٹھائے جا رہا ہے, اس کا ویٹ نہیں ہوتا, وزن بہت ہوتا ہے. گٹھڑی کھل جائے اور تیز آندھی آ جائے تو نہ ٹارزن نہ کوئی افلاطون اسے روک سکتا ہے. پاکستان has reached that level. میرے دوست ہیں عطاء اللہ قاسمی, ان کا آج کا کالم ہے کہ مصطفیٰ کمال اتا ترک کو مت بلاؤ. اس نے اس طرح کے لوگوں کو سیدھا کر دیا تھا.
تو میں نے لکھا ہے کہ یار عطا ترکوں میں پیدا ہوتا ہے، ہم جیسوں میں نہیں. سو ہم جو کہہ رہے ہیں شعیب رومی صاحب آپ کو بہت دور تک لے گئے کہ عالمی تنظیمیں آپ کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہیں، اور جس طرح وہ آپ کو فکس اپ کر رہے ہیں اب وہ اتنا توہین آمیز ہے جس کے بارے میں سوچتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. لیکن میں اسٹل آئی ایم ریپیٹنگ مائی سیلف، ان کو چھوڑیں، خود تو دیکھیں آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ خدائی فوجدار ہیں، بے شرمی بے حیائی اور ڈھٹائی سے مائکس کے سامنے بات بھی کر رہے ہیں. ایک معصوم آدمی اپنے بچوں کے لیے رزق کمانے یہاں آیا، اس کو تو نہ آپ کے دین کا پتہ ہے، نہ وہ پتہ نہیں کو پوسٹر بتا رہا تھا کہ اتنا بڑا گناہ ہے. یہ تو درندے بھی نہیں کرتے، بھوکا بھیڑیا بھوکے کتے کسی انسان کو پڑ جائیں اس کو چیر پھاڑ کے کھا کھو کے باقی چھوڑ جائیں کہ آگ نہیں لگائیں گے. لیکن سبحان اللہ